بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پیش خدمت ملک صفدر حیات کی کہانی نیلا جوت کا 7واں اور آخری حصہ۔ اگلے روز میں کوشش کر کے ایک ایسے وقت میں بخت بی بی سے ملنے چلا گیا تھا جب اس کے دونوں بیٹے گھر پر نہ ہوں۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ وہ خاص طور پر سلطان بار بار مداخلت کر کے گفتگو کا مزہ خراب کر دے گا۔ وہ دن کا وقت تھا اور بخت بی بی بھی اتفاق سے مجھے گھر میں اکیلی ہی مل گئی تھی۔ فرزانہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ بخت بی بی نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا، میرے لیے لسی پانی کا بندوبست کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے بخت بی بی، بس میں تم سے حفیظ جٹ کے بارے میں 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں، تم بیٹھ جاؤ یہاں۔ وہ بیٹھ گئی۔ بخت بی بی کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی فرمانبردار اور خدمت گزار گھریلو عورت تھی۔ ابتدائی بات چیت میں نے اس سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ بھی حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر افسوس ظاہر کرنے لگی۔ میں نے کہا، بخت بی بی تم اس واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہو؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جی، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ تو اتنے اچھے تھے کہ کسی کو ان سے دشمنی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب سے وہ گئے ہیں میں دن رات ان کے لیے پڑھتی پڑھاتی رہتی ہوں۔ وہ سے بخت بی بی کی مراد اس کا شوہر یعنی حفیظ جٹ کی ہی ذات تھی۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ یہاں حسین آباد میں حفیظ جٹ کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں نے بڑے دھیمے انداز میں قرید کے عمل کا آغاز کر دیا۔ میں جس سے بھی ملا ہوں اس نے یہی بتایا کہ وہ بہت نمازی اور پرہیزگار بندہ تھا، وہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ بخت بی بی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کسی کو ان سے کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ سب کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ آخری 2-3 ماہ تو ان کا کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا، دکان پر بہت کم جاتے تھے، سارا کام سلطان اور ریحان ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ پچھلے 2-3 ماہ سے اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسی کے الفاظ زیر لب دہرائے، پھر پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا وہ کسی معاملے میں پریشان رہنے لگا تھا؟ پریشانی تو انہیں کوئی نہیں تھی تھانے دار صاحب، اور پریشانی ہوتی بھی کس بات کی؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، دکانداری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، گھر میں بھی امن و امان اور پیار محبت ہے۔ پھر حفیظ جٹ کا کام سے دل کیوں اچاٹ ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں وہ اللہ والے ہو گئے تھے، بخت بی بی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دنیا داری کے کاموں سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں کٹتا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بخت بی بی، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، اللہ سے لول گانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا ذہن جس چیز سے الجھن کا شکار ہے اس سلسلے میں مجھے کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیا الجھن ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا بخت بی بی، جب حفیظ جٹ ایسا ہی نیک و پارسا تھا تو پھر اس کی قبر کا یہ حشر کیوں ہوا؟ یہ تو آپ حشر کرنے والے سے جا کر پوچھیں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ میں نے اس صورتحال کو ایک دوسرے زاویے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ بخت بی بی تم میری بات کا غلط مطلب نہ نکالو، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے خاوند کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی دوست کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو یا آپ کی بات کو غلط نہیں سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر میں ان کے کسی دشمن یا بدخواہ سے واقف ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ میں نے اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے لیے سوالات کا ایک نیا زاویہ استعمال کیا اور بخت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میری بیٹی فرزانہ اس وقت 25 سال کی ہے، اس نے بتایا، یہ ہماری شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تمہاری شادی کو لگ بھگ 27 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کافی طویل عرصہ ہوتا ہے، ان سالوں میں تم نے حفیظ جٹ کی زندگی کا ہر روپ اور ہر رنگ دیکھا ہوگا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے استفسار کیا کہ تم نے زندگی کے کسی مرحلے پر یہ محسوس کیا کہ حفیظ جٹ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہو، اس نے اللہ کے قانون کو بڑی بے دردی سے رون ڈالا ہو؟ نہیں جی، میں نے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی تھی، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے شروع سے آخر تک انہیں ایک اچھا انسان ہی پایا تھا، میرا ہر سوال بند گلی کی دیواروں سے ٹکرا کر بے نیل و مرام واپس آ جاتا تھا۔ میں نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد بخت بی بی سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم لوگ پچھلے 5 سال سے حسین آباد میں رہ رہے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے جی، وہ تصدیقی انداز میں بولی۔ یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ چک جھمرا میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اس نے جواب دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہماری شادی ہوئی تھی اور زندگی کا زیادہ عرصہ وہیں پر گزرا ہے۔ چک جمرہ میں تو ہم 2 سال رہیں گے، اب پچھلے 5 سال سے سمندری کے اس گاؤں حسین آباد میں ہیں۔ بخت بی بی تم کیا سمجھتی ہو؟
میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اگر حسین آباد میں نہیں تو کیا چک جمرہ یا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی حفیظ جٹ کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ میں سمجھتی ہوں نہیں تھا، اس نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اگر بالفرض کوئی تھا تو یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے تحقیق و تفتیش کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ چک جمرہ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی حفیظ جٹ کپڑے کی دکان ہی چلاتا تھا؟ نہیں جی، کپڑے کی دکان تو انہوں نے ادھر حسین آباد میں آ کر کی تھی، بخت بی بی نے جواباً بتایا۔ چک جمرہ میں ہماری پرچون کی دکان ہوتی تھی اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تو اپنی زمین تھی 10 کلے، ادھر تو یہ باپ بیٹے مل کر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اپنی 10 ایکڑ زرعی اراضی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چھوڑ کر آپ لوگ چک جمرہ کیوں چلے آئے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ کہاں زمینداری، کہاں پرچون کی دکان؟ ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ والی زمین چھوڑ کر نہیں بلکہ فروخت کر کے چک جمرہ آئے تھے، اس نے بتایا۔ وہ کہتے تھے ٹوبہ ٹیک سنگھ اور کھیتی باڑی میں دل نہیں لگتا، کہیں اور جا کر رہیں گے اور کوئی کاروبار کریں گے۔ پھر ہم چک جمرہ چلے گئے، وہاں انہوں نے ایک بڑی پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ پھر چک جمرہ میں بھی حفیظ جٹ کا دل نہیں لگا اور تم لوگ حسین آباد آ گئے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں غلط نہیں کہہ رہا بخت بی بی؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں آ کر حفیظ جٹ نے مین بازار میں کپڑے کی دکان کھول لی اور دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے گفتگو کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہاں پر اس کا دل لگ گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ یہاں ان کا جی لگ گیا ہے، اس نے بتایا، لیکن پھر وہ بے چین سے ہو گئے تھے۔ آخری دنوں میں تو بالکل اللہ والے ہو گئے تھے۔ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بے چین ہوا تو چک جمرہ چلا گیا، پھر وہاں بھی اسے قرار نہ آیا تو یہاں حسین آباد آ کر آباد ہو گیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، کبھی تم نے اپنے خاوند کی اس بے چینی اور بے قراری کا سبب جاننے کی کوشش بھی کی تھی بخت بی بی؟ میں نے کئی بار ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے مجھے کبھی بتایا نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ جب سے وہ گئے ہیں میں نے خواب میں بھی انہیں پریشان ہی دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اپنے انتقال کے بعد وہ 5-6 رات مسلسل میرے خواب میں آتے رہے، میں نے انہیں بہت پریشان اور ازردہ دیکھا ہے۔ کیا پچھلی 2 راتوں سے حفیظ جٹ تمہارے خواب میں نہیں آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ بخت بی بی کا جواب میرے خیالات کو تقویت دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر اور زیادہ یقین پختہ ہو گیا، گویا حفیظ جٹ 101% عذاب قبر میں مبتلا تھا اور قبر پھٹ جانے کے بعد اس کا زمینی عذاب ختم ہو گیا تھا، اور آگے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اور بخت بی بی مجھے سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اب تم بالکل پرسکون ہو جاؤ بخت بی بی، حفیظ جٹ تمہارے خواب میں نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو وہ تمہیں پریشان اور ازردہ نظر نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مشکل وقت گزر چکا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتاؤ بخت بی بی، تم لوگوں نے ابھی تک اپنے بچوں میں سے کسی کی شادی کیوں نہیں کی؟ بہت کوشش کی ہے لیکن کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے سب سے زیادہ فرزانہ کی فکر ہے، پورے 25 سال کی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت اور جوان ہے، پھر بھی پتہ نہیں اس کی قسمت کو کیا ہو گیا ہے۔ سلطان اور ریحان تو مرد ذات ہیں اور فرزانہ سے چھوٹے بھی ہیں، بس کسی طرح فرزانہ اپنے گھر کی ہو جائے تو مجھے بھی سکھ کی سانس لینا نصیب ہوگی۔ اب فرزانہ کا انشاءاللہ بہت جلد کہیں سے کوئی رشتہ آ جائے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور دونوں بھائی بھی زیادہ دیر کنوارے نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ نیلی چھتری والا ان کا کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا۔ بے شک، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بخت بی بی، اب میں چلتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور چلتے چلتے تم میرے آخری سوال کا جواب دے دو۔ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اب تک کی تفتیش کے مطابق تمہارے خاوند کے کسی دوست کو تو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو، یہاں حسین آباد میں اس کا سب سے گہرا دوست کون تھا جس کے ساتھ اس کا زیادہ میل ملاپ رہتا ہو؟ پہلے تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولی، لیکن جب سے ان کا اللہ کی طرف دھیان بڑھا تھا وہ زیادہ تر وقت مولوی عمر الدین کے ساتھ گزارتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاتے، پھر عصر پڑھنے کے بعد ہی واپس آتے تھے، اسی طرح مغرب کے لیے چلے جاتے تو عشاء بھی پڑھ کر ہی لوٹتے تھے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں حسین آباد میں وہ اگر کسی پر بھروسہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے تو وہ شخص صرف اور صرف مولوی عمر الدین ہے۔ میں نے بخت بی بی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ رات کے 10 بجے تھے اور اس وقت میں مولوی عمر الدین کے روبرو بیٹھا تھا۔
میں نے ملاقات کے لیے جان بوجھ کر ایسے وقت کا تعین کیا تھا جب مجھے اور مولوی صاحب کو معمول کے کاموں سے مکمل فراغت حاصل ہو، تاکہ اگر ہماری یہ ملاقات دراز ہونے لگے تو ہم دونوں میں سے کسی کے کام کا حرج نہ ہو۔ مولوی عمر دین کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دراز قد اور دبلا پتلا شخص تھا، داڑھی شرعی اور مہندی سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو صحیح معنوں میں نورانی کہا جا سکتا تھا۔ بول چال میں بھی وہ نہایت ہی شائستہ اور مہذب ثابت ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ علاقے کا تھانے دار اسے ملنے آیا ہے تو اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور گھر کے اندر بٹھانے کے بعد بولا، ملک صاحب مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے زحمت خواہ مخواہ نہیں بلکہ ایک فطری اصول کے تحت کی ہے۔ فطری اصول؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کبھی چل کر کسی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، اس لیے چل کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جب آپ کو مجھ سے کام پڑے گا تو آپ تھانے تشریف لے آئیے گا۔ آپ تھانے دار ہیں یا کوئی فلسفی؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بڑی گہری بات کی ہے مولوی صاحب، سب سے پہلے تو میں انسان ہوں، میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد پولیس والا یا کچھ اور؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو اصول بیان کیا ہے وہ انسانیت کے تقاضوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کا وہ اصول منطق کے خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ وہ پرمعنی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جب میں لاہور کے ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو عالم فاضل کے کورس میں صرف و نحو کے علاوہ میں فلسفہ اور علم منطق بھی پڑھایا جاتا تھا، لہٰذا آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ میں بھی آپ کے لیے ایسے الفاظ ہی استعمال کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ کوئی سطحی علم رکھنے والے ریڈ مارک مولوی نہیں ہیں بلکہ جید علم ہیں۔ اس ذرا نوازی کا شکریہ ملک صاحب، وہ لسانیت بھرے انداز میں بولا۔ حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی رکھتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، بس تھوڑے بہت اندازے لگا لیتا ہوں۔ پھر سوال کیا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ پھل فروش منظور عرف منظورے نے۔ اچھا وہ؟ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے اس کے معنی خیز انداز کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، آپ منظورے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جواب دینے سے پہلے مولوی عمر دین چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سچ سچ بتا دوں، میں آپ جیسی شخصیت سے غلط بیان کی توقع نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، میری نظر میں منظورہ زندہ ولی ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا، اگر اجازت ہو تو کچھ میں بھی عرض کروں۔ ارشاد۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ ولی کو پہچانتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جلدی سے بولا، آپ شاید کسی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میرے پاس تشریف لائے تھے۔ میں نے اسے کریدنے کا ارادہ ترک کر کے معتدل انداز میں کہا، جی بجا فرمایا آپ نے، میں ایک پر اسرار اور پرپیچ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو اپنا خواب بیان کریں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ خواب میرا نہیں بلکہ کسی اور کا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تعبیر کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ یہ خواب جس شخص کے متعلق ہے وہ میرے موجودہ کیس کا مرکزی کردار ہے۔ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، مرحوم حفیظ جٹ۔ اوہ! مولوی عمر دین ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے گورکن خیر دین کا دیکھا ہوا خواب منوعاً مولوی عمر دین کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر بولا، آپ واقعی محض خواب کی تعبیر کے لیے میرے پاس آئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ میں اس امر کی تصدیق کے بعد کہ حسین آباد میں حفیظ جٹ سب سے زیادہ آپ کے قریب تھا، یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اب آپ اس کے بارے میں جتنا بھی بتانا چاہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، میں حفیظ جٹ کے حوالے سے ایک مخصوص اور اٹل سوچ رکھتا ہوں جو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ کی اس مخصوص سوچ کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے چونکہ کوئی اعتراض نہیں تھا لہٰذا میں نے اول آخر سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا اور آخر میں اپنی حتمی رائے بیان کر دی۔ میں سمجھتا ہوں مرحوم حفیظ جٹ سے زندگی میں کوئی نہایت ہی سنگین گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا جس کی پاداش میں اسے عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، خیر دین کا خواب بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، لیکن میں آپ کو حفیظ جٹ کی زندگی کے راز سے اسی وقت آشنا کروں گا جب آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے، سچا اور کھرا وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ میں نے پوچھا۔
یہ وعدہ کہ آپ حفیظ جٹ کے معاملے کی تحقیق کے سلسلے میں چک جمرہ توبہ ٹیک سنگھ کا رخ نہیں کریں گے، اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو حفیظ جٹ نے اپنی موت سے قبل آپ کو اس گناہ کبیرہ کے بارے میں بتا دیا تھا جو اس کے لیے قبر کا عذاب بن کر سامنے آیا۔ آپ غلطی پر نہیں ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حفیظ جٹ نے اپنی ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص مجھ سے یہی سوال کرتا تو یقین کریں میں اسے کچھ بھی نہ بتاتا۔ حفیظ جٹ کا اعتراف گناہ ایک راز کی طرح میرے پاس امانت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سمجھدار، بردبار اور ذمہ دار پولیس افسر ہیں۔ آپ کے ساتھ اس راز کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ میں آپ کے حسب منشا وعدہ کرتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں مولوی عمر الدین نے مجھے حفیظ جٹ کے بارے میں جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ کہانی کے اختتام پر آپ بھی حفیظ جٹ کے گناہ سے واقف ہو جائیں اور عبرت پکڑیں کہ انسان کو زندگی میں احتیاط کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حفیظ جٹ توبہ ٹیک سنگھ میں ہوا کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، 3 بچوں کا باپ تھا، لیکن اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ غزالہ نامی ایک لڑکی اس کی زندگی میں چپکے سے داخل ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس پر چھا گئی۔ حفیظ جٹ اس کے ساتھ اتنا آگے چلا گیا کہ واپسی کا راستہ نہ رہا۔ غزالہ نے اپنا تن من نشاور کرنے کے بعد حفیظ جٹ سے شادی کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ شادی کے وعدے پر ہی غزالہ نے تمام اخلاقی اور شرعی حدود پھلانگتے ہوئے حفیظ جٹ کی نفسانی خواہش پوری کی تھی۔ غزالہ کے مطالبہ نے حفیظ جٹ کو پریشان کر دیا اور وہ فرار کی راہیں تلاش کرنے لگا۔ غزالہ خاصی جذباتی اور بزدل لڑکی ثابت ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ حفیظ جٹ اس سے شادی پر آمادہ نہیں تو اسے یہ دھمکی دے کر چلی گئی، حفیظ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں اس معاملے کو اچھال کر اپنے والدین کی مٹی پلید نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنا کیس نیلی چھتری والے کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نیلا تھوتھا کھا کر اپنی جان لے رہی ہوں۔ میرے وجود کے اندر پلنے والا ننھا سا وجود بھی نیلی موت مر جائے گا، اور تمہارے لیے میں یہی بد دعا کروں گی کہ خدا کروٹ کروٹ تمہیں نیلا عذاب دے۔ میری اس بات کو نیلا جھوٹ نہیں سمجھنا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر کے بھی دکھا دوں گی۔ حفیظ جٹ نے غزالہ کی دھمکی کو نیلا جھوٹ سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب غزالہ کا غصہ اترے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ غزالہ ضد اور بات کی بڑی پکی نکلی۔ اسی رات اس نے نیلا تھوتھا کھا کر جان دے دی تھی۔ حفیظ جٹ کے علاوہ کوئی اس کی موت کے سبب سے واقف نہیں تھا، لہٰذا اس کی طرف ایک بھی انگلی نہ اٹھی، مگر اس کا ضمیر اندر سے اسے کچکے لگانے لگا۔ وہ غزالہ کی موت کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، یہی اس کی بے چینی اور بے قراری کی وجہ تھی۔ وہ توبہ ٹیک سنگھ سے چک جمرہ پہنچا، پھر سمندری کے اس گاؤں حسین آباد آ کر آباد ہو گیا، مگر ضمیر کی خلش نے ہر جگہ اس کا تعاقب کیا اور بالآخر مجبور ہو کر اس نے مولوی عمر الدین کو اپنے راز میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے چند ماہ بعد ہی اس دار فانی سے اٹھ گیا۔ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ غزالہ کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ حفیظ جٹ اس کے کہے کو نیلا جھوٹ سمجھتا تھا جبکہ وہ سنجیدہ تھی۔ اس قسم کے واقعات انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے منظر عام پر آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں، اور اکثر لوگ تو انہیں حفیظ جٹ کی طرح نیلا جھوٹ جان کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری سٹوری کی آخری قسط۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید اچھی کہانیاں لاتے رہیں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ والسلام۔